जो माहौल बदल रहा है ना, रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर बेशुमार चैलेंज भी आ रहे हैं। हमें बेशुमार जो चैलेंज हैं ना, उनका भी सामना करना पड़ रहा है। इन चैलेंज का मुकाबला करने के लिए और एक काबिल ज़िंदगी के लिए हमारे लिए किसी हुनर का होना, किसी स्किल का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पिछले 5 सालों पे नज़र डालें या कुछ दहाइयों पे नज़र डालें, तो आप ये देखेंगे कि आलमी मईशत है ना, जो वो उसमें बेशुमार तब्दीलियाँ हुई हैं, और बेशुमार ऐसी तब्दीलियाँ कि ड्रामाई तब्दीली हुई है। और इन तब्दीलियों का मुकाबला करने के लिए जिस हुनर की ज़रूरत पेश आई है, उसमें जो सबसे अहम जो स्किल है वो टेक्नोलॉजी की स्किल है। एक बंदा बहुत तालीम याफ्ता है, पढ़ा लिखा है, डिग्री होल्डर है, लेकिन आज का जो मॉडर्न एरा है, इस दौर के अंदर अगर उसके पास टेक्नोलॉजी की स्किल नहीं है तो वो आज के जो चैलेंज हैं, जो ये बदलती हुई तब्दीलियाँ हैं, इनका मुकाबला नहीं कर सकता। चूँकि अगर हम टेक्नोलॉजी के ऊपर सिर्फ बात करें तो टेक्नोलॉजी बिकम द पार्ट ऑफ आवर लाइफ, हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी है। और टेक्नोलॉजी का अगर इल्म नहीं है, ये चूँकि स्किल है, जो टेक्नोलॉजी है बेसिकली टेक्नोलॉजी का नॉलेज होना, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना जो है ये एक स्किल है, इसका ताल्लुक डिग्री से नहीं है। हमने बेशुमार नौजवान भी देखे हैं कि जिनके पास टेक्नोलॉजी की फील्ड के अंदर उनके पास आईटी की डिग्री है, लेकिन वो प्रैक्टिकली काम नहीं कर सकते। तो जो वक्त तब्दील हो रहा है, जो हमारे जो ज़रूरियात हैं, उनकी नेचर चेंज हो रही है, और ये बदलते हुए हालात इस बात का तकाजा कर रहे हैं कि जदीद जो ज़िंदगी है ना हमारी, हम आहिस्ता आहिस्ता जदीद ज़िंदगी की तरफ जा रहे हैं। हमारी ज़िंदगी के अंदर जिद्दत आ रही है, और जो जदीद ज़िंदगी की तरफ हम की ये जो बढ़ती हुई रफ्तार और तब्दीली से निपटने के लिए बिलखुसूस तलबा और तलबात को नई इमारतों की ज़रूरत है। और अगर उनके पास ये स्किल्स नहीं होंगी तो लामाला क्या होगा, उनके दिमाग के अंदर, उनके जहन के अंदर जो तनाव होगा वो बढ़ेगा, मायूसी बढ़ेगी। तो इन सारी चीज़ों के से निपटने के लिए आज के जो तालिब इल्म है या आज के नौजवान जो हैं, उनके लिए ये ज़रूरी है कि उनके दबाव के लचक को कम करने के लिए उनका जो ये दबाव है, ये जो फ्रस्ट्रेशन है उनके दिमाग के ऊपर आ चुकी है, उसको कम करने के लिए, या जो नई नई जो मुलाज़मतें हैं वो हासिल करने के लिए हमें टेक्नोलॉजी की बहुत ज़रूरत है। एक रिसर्च है, उस रिसर्च के मुताबिक ये है कि ये जो नेक्स्ट 2030 के अंदर दुनिया के अंदर तकरीबन 70% ऐसी जॉब्स होंगी जो खाली होंगी, पोस्टें खाली होंगी, मुलाजमतों के मौके तो होंगे, लेकिन उनको उन पोस्ट पे बैठने के लिए लोगों की जो एजुकेशन होगी वो इतनी अच्छी नहीं होगी, यानी कि वो उस पोस्ट को फुलफ़िल करने के लिए उनके पास वो क्वालिफ़िकेशन नहीं होगी। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, मैं अक्सर बात करता हूँ, मैं बेशुमार जो हमारी ट्रेनिंग्स होती है उसमें मैं बेशुमार दफ़ा गुफ्तगू की है। मैं हमेशा याद रखता हूँ, कहता हूँ, और ये याद रखिए कि अगर हमारी जो एजुकेशन होगी वो नीड ऑफ सोसाइटी के मुताबिक नहीं होगी, हमारी जो एजुकेशन होगी, हमारी जो प्रैक्टिस होगी वो नीड ऑफ टाइम के मुताबिक नहीं होगी, नीड ऑफ सेंचुरी के मुताबिक नहीं होगी, नीड ऑफ कल्चर के मुताबिक नहीं होगी, तो हम कभी तरक्की नहीं कर सकेंगे। अब हम देखते हैं कि जो दूसरी स्किल है जो नौजवानों को, जिस स्किल को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, जो मैं समझ रहा हूँ, ये है कि कम्युनिकेशन स्किल। अब कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर हम जब बात करते हैं तो कम्युनिकेशन आज के दौर के अंदर, जो इंटरनेशनल दौर है, आज का जो मॉडर्न एरा है, इसके अंदर जो कम्युनिकेशन की हमें जो नीड है, जो इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और जिस चीज़ पे हमें एम्फिसाइज़ करने की ज़रूरत है, वो जो लैंग्वेज है हमारी, वो इंग्लिश लैंग्वेज है।
تو ہمیں اگر ہم کمیونیکیشن اسکل امپروو کریں گے، صرف انگلش یاد رکھیں کہ صرف اگر آپ کی کمیونیکیشن اور ٹیکنالوجی کی یہ دو اسکلز اگر آپ کی امپروو ہو جاتی ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ کبھی بھی آپ ناکام نہیں ہوں گے۔ اب جو یہ اسکلز ہیں ان کا جو بینیفٹس جو ہے فار انڈیویجول ون، کہ ایک بندے کو پرسنل کیا فائدہ ہوتا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی اسکل جب آپ کے پاس آتی ہے تو آپ کے اندر جو تبدیلی آئے گی وہ کیا آئے گی کہ آپ کسی بھی مسئلے کو اچھے طریقے سے سوچیں گے، اس کو سمجھیں گے، اور اس مسئلے کا حل تلاش کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے، نئے طریقے جو ہوں گے، جو ماڈرن میتھڈز ہوں گے، جو ماڈرن اپروچ ہوں گی، ان سے آپ ہیلپ لیں گے، مدد کریں گے۔ اس کے بعد جو مختلف قسم کے افعال ہوتے ہیں، جو ہمارے یہ افعال ہوتے ہیں ان کے کیا اثرات ہوتے ہیں، ان کو پہچاننے میں ہمیں مدد ملتی ہے۔ اور سب سے بڑا جو ہمارا المیہ ہے معاشرے کا، ویری سوری ٹو سے دیٹ، میں بہت یہ معذرت آپ سے کہوں گا کہ آج کے معاشرے کے اندر جو چیز پروڈیوس ہو چکی ہے وہ یہ ہو چکی ہے، ہم دوسروں پہ بڑی الزام تراشی کرتے ہیں، یعنی کہ اپنی ناکامیوں کی جو الزام ہوتا ہے وہ دوسروں کو ٹھہرا رہے ہوتے ہیں کہ دوسروں کی وجہ سے ہم ترقی نہیں کر سکے۔ معزز ناظرین اکرام، اگر ہمارے پاس اسکل آ جاتی ہے نا تو ہم دوسروں پہ الزام نہیں کرتے، ہم دوسروں پہ الزام لگانے کے بجائے ہم ان جو کام ہوتے ہیں، جو ہمارے ذمہ کام ہوتے ہیں، جو ہماری ذمہ داریوں کے اندر ہوتے ہیں، جو ہماری رسپانسبلٹی ہوتی ہیں، ہم ان پہ پھر ان ذمہ داریوں کو قبول کرنا سیکھتے ہیں اور اس پہ پھر کام کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ بولنے کی مہارت ہے یا گروپ ایکٹیویٹیز ہے، اگر ہم گروپ کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے ہم اگر کام کرتے ہیں تو یہ بھی ایک اسکل ہے، یعنی گروپ ایکٹیویٹیز کے اندر یا ٹیم ورک جس کو ہم کہہ رہے ہیں، تو ٹیم ورک کے اندر جو ہوتا ہے نا وہ اس میں ہمیں دوسروں کے ساتھ اعتماد بڑھتا ہے۔ تو آج کا جو ماڈرن سوسائٹی ہے، جو آج کا جو ماڈرن ٹائم ہے، وہ اس چیز کا تقاضا کر رہا ہے کہ ہم ڈے ان کی مسجد نہ بنائیں، ہم دوسروں کے ساتھ مل کر کولیبریشن کر کے، کولیبریٹ کر کے اور ٹیم کے طور پر اگر ورک کریں گے تو اس سے ہمیں فائدہ ہوگا۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ آج کا جو دور ہے نا وہ اس میں جہاں پہ مختلف جو جیسے ہم نے کہا کہ میڈیا کا دور آ گیا، ٹیکنالوجی کا دور آ گیا، تو اگر ہمارے پاس کوئی اسکل ہوگی تو اس اسکل سے ہم کسی بھی بندے کے جو اختیارات ہیں یا ہمارے جو اختیارات ہیں اس کا ہم تجزیہ کر سکیں گے کہ ہمارے اختیارات کی حد کتنی ہے، ہم اپنے اختیارات کو کہاں تک استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر ہم کسی ریاست کے شہری ہیں، کسی ریاست کے ہم باشندے ہیں، تو ریاست ہم پہ کتنے اختیارات جو ہے وہ ہم پہ اپلائی کر سکتی ہے، یعنی کہ وہ بے شمار میں اس ضمن میں اس کے ڈیپتھ میں نہیں جاؤں گا کہ مختلف اگر ڈپارٹمنٹس کی ہم بات کرنا شروع کریں تو یہ ایک لمبی بات ہو جائے گی۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی اسکل ہے تو اگر ہم اسکلفل پرسن ہیں تو اسکلفل پرسن ہونے کی وجہ سے ہم فیصلہ کر سکیں گے، ہم ڈیسیژن میکنگ کی جو پاور ہوگی وہ ہماری انہینس ہوگی اور ہم ڈیسیژن کر سکیں گے، اور کوئی کسی بھی معاملے کی جو شدت ہوتی ہے نا اس کو ہم سمجھ سکیں گے کہ یہ جو معاملہ یہ کتنا گمبھیر ہے، یہ کتنا سیریس ہے، یہ کتنا سنجیدہ ہے، اس پہ ہم کیا رسپانس دیں گے، کیسے اس کو ہم ٹیکل کریں گے۔ پھر یہ ہے کہ جو سکلز کی ہم جب بات کرتے ہیں تو سکل کا جو ایریا ہوتا ہے اٹ از براڈ ایریا ہے، اس کا کوئی وائڈ ایریا نہیں ہے کہ اس کا تعلق صرف کلاس روم سے ہے یا اس کا تعلق صرف یونیورسٹی سے ہے، کالج سے ہے، اس کا تعلق ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ہماری لائف سے ہے۔ اگر ہماری لائف اسکلفل ہوگی تو ہم ایک سکسیزفل پرسن بنیں گے۔ معزز ناظرین اکرام، دوسروں کے لیے ہمیں خود سے جو ہوگی وہ آگاہی ہوگی، یعنی کہ دوسروں کے لیے ہم خود آگاہ ہو جائیں گے، اور اس میں ایک بات یہ آئے گی کہ ہم جو بے جا تعریف ہے، جو بے جا خوش آمد ہے، اس سے بھی ہم بچ جائیں گے اور ہمارے اندر یہ احساس ہو جائے گا، ہم اس چیز کو فیل کرنا شروع کر لیں گے کہ ہم کتنے اسکلفل ہیں، ہم کتنا کام کر سکتے ہیں، ہم کتنے پروڈکٹیو ہیں، اور ہم اس جاب کے لیے یا ڈپارٹمنٹ کے لیے ہم کتنے سود مند ہیں، ہماری جو رسپانسبلٹی ہے اور ہمارا جو ورک ہے وہ کتنا قابل تعریف ہے۔
یا ہم صرف خوش آمد کے عادی ہیں۔ معزز ناظرین اکرام اور میری قوم کے نوجوانوں، یہ جو وقت ہے یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ ہم زندگی کے اندر کوئی نہ کوئی اسکل سیکھ لیں، اور بڑے بڑے جو یوٹیوبر ہیں، میں تو اتنا بہت بڑا اپنے آپ کو یوٹیوبر نہیں گھلاتا اور نہ ہی بہت بڑا اپنے آپ کو موٹیویشنل اسپیکر کہوں گا، بس ہمارا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا پیغام آپ تک پہنچے۔ تو بڑے بڑے جو یوٹیوبر ہیں یا جن ملکوں نے، جن ممالک نے، جن قوموں نے ترقی کی ہے، انہی قوموں نے ترقی کی ہے کہ جن کے لوگ جو تھے، جو افراد تھے، ٹھیک ہے جی، وہ اسکلفل تھے۔ اگر ہمارے پاس اسکل نہیں ہے، ہم نے کوئی ڈگری لے لی ہے یا ہم نے جو سرٹیفکیٹ لے لی ہے، یہ یاد رکھیں کہ ہمارا جو سرٹیفکیٹ ہوتا ہے وہ ہمارے اسکل کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا ہوتا۔ اسکل جو ہوتی ہے وہ ہمارے کوئی بھی اسکلز جو ہوتی ہیں، ہماری پرسنل اسکلز ہوتی ہیں، وہ ہمارے نالج کو ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہیں، اور ہماری جو اسکل ہوتی ہے وہ یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ ہمارے پاس کتنا نالج ہے، ہم نے کتنا نالج گین کیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ میرے جو میسج ہے یہ بہت اچھا لگا ہوگا۔ اچھے میسج کو ضرور آگے اس کو بڑھائیں، ضرور اس کو شیئر کریں، اور ہماری اس ٹیم کا اب انڈائریکٹلی ہماری اس فیملی کا آپ ضرور حصہ بنیے۔ جب تک کوئی نیا ٹاپک آپ کے پاس نہ آتا تب تک مجھے آپ اجازت دیں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام۔